ابھی جو آپ نے عامر ضیاء صاحب گفتگو بھی سنی، یہ کیا تاثر مل رہا ہے؟ یہ پاکستان تحریک انصاف ابھی بھی جو دیگر جماعتیں ہیں وہ بھی یہ چاہتی ہیں کہ مائنس پی ٹی آئی چیئرمین ہو اور اس کے بعد پھر ان کو اجازت ملنی چاہیے. تاثر کیا ہے؟ تمام جماعتوں کو ہم ایک جگہ پہ نہیں کھڑا کر سکتے. اور ہو سکتا ہے کہ بعض جماعتیں جن کی عمران خان کے ساتھ زیادہ مخاصمت ہے تو وہ چاہیں گی کہ جناب وہ شخصیت نہ ہوں. بعض سیاسی جماعتیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ جو کہیں گی نہیں عمران خان بھی لڑنے کے لڑنا ہے تو ٹھیک ہے نا. تو یہ میرے خیال میں ان کی رائیولری میں کہہ رہا ہوں کچھ کی جیسے نا کہ فرض کریں جیسے ابھی آپ فرما رہی ہیں کہ جی نون لیگ جو ہے اس کی ڈائریکٹلی کنفرنٹریشن ہے اور اس میں ایک دوسرے کے خلاف ان لوگوں نے اتنی باتیں کی ہیں. اپنا جو ہے فضل الرحمان صاحب کی اگر آپ بات کریں لیکن فضل الرحمان صاحب یہ بھی ایک ہی ساتھ میں پرانی تقریروں میں کہہ رہے تھے, آج تو میں نہیں سن سکا ان کی پوری تقریر, کہ اس میں انہوں نے فرمایا تھا نا کہ میرا جو مخالف ہے اس کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہوں اور میں آزاد ہوں تو مجھے اچھا نہیں لگتا. اس کی کئی انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے نا, لیکن ہو سکتا ہے کہ جو ان میں ایک دوسرے کے خلاف اتنی باتیں کی ہیں کہ عمران خان نے بڑا سخت لہجہ ان کے خلاف استعمال کیا, وہ بدستور ان کے خلاف کر رہے ہیں, تو یہ بھی سیاسی جماعت کر سکتے ہیں. پیپلز پارٹی جو ہے ایک تو اس کی ڈیموکریٹک کریڈینشلز جو ہیں وہ ذرا سے زیادہ یہ لوگ پرائیڈ لیتے ہیں اور اس میں یہ غالباً اس طرح کی ڈیمانڈ نہ کر رہے ہوں, اس طرح کا مطالبہ نہ کر رہے ہوں, لب و لہجہ اختیار نہ کر رہے ہوں جو نون لیگ اور خدا آپ کا بھلا کرے جے یو آئی ایف کر رہی ہوگی. تو پیپلز پارٹی جو اپنے آپ کو پلیس کری تھی کہ پیپلز پارٹی زیادہ ووکل ہے اس بات پہ کہ پی ٹی آئی کو انتخابات میں شامل اس کو رستہ دینا چاہیے. اس کی ریزن کیا سمجھتے ہیں آپ؟ ابھی پیپلز پارٹی کو ایسا لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون بالکل فیورٹ ہو چکی ہے, میدان بالکل خالی ہوگا تو ان کو بھی تھوڑا ٹف ٹائم ملنا چاہیے. یہ پارشلی بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو کیونکہ اب ان کو اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ جی نون لیگ بقول ان کے جو الزام لگائے جا رہے ہیں کہ نون لیگ جو ہے پسندیدہ ہے اور اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی کو پتہ ہے پنجاب میں اس کی اتنی انگریس نہیں ہے جتنی کہ نون لیگ کی ہے. یقیناً پی ٹی آئی جو وہ پیپلز پارٹی سندھ میں بہت مضبوط پارٹی ہے اور یہاں سے وہ کہتے ہیں نا جب وہ شروع کریں گے کھیل کا آغاز تو 40 سیٹیں اپنی جیب میں رکھ کے کریں گے کم از کم. اچھا تو ان کو پتہ ہے کہ جی اگر مقابلہ ان سے ہونا ہے تو جو ایک روایتی ایک رائیولری ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی وہ بحال ہو جاتی ہے. لیکن کوئی تعجب کی بات نہیں ہوگی کہ فرض کریں ہنگ پارلیمنٹ آتی ہے تو کل کو یہ لوگ دوبارہ سے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوں. تو یہ آپ بالکل اس پہ توقع رکھیں کہ جو لوگ آج پھلکا اڑا رہے ہیں کہ جی جے یو آئی اور پی ٹی آئی ساتھ بیٹھ گئی ہے, تو ہماری یہ بڑی پرانی روایت ہے کہ سیاستدان ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور بڑی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف ٹھیک ہے نا, اور بڑے الزامات لگاتے ہیں. اچھا ایک چیز جس طرح آج وہی والی بات ہو رہی تھی, ابھی آپ نے بات بھی کی کہ مولانا صاحب کا یہ ماضی قریب کا بیان کہہ دیتے ہیں جو انہوں نے کہا تھا کہ بھئی میرا مخالف ہاتھ پاؤں بندہ ہو تو یہ میرے لیے قابل قبول نہیں ہے. آج وہ یہ کہہ رہے ہیں, آج انہوں نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں اور اشارہ ان کا پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کی جانب تھا. انہوں نے کہا یہودی لابی نے جس ایجنٹ کو بھیجا تھا اس کو ہم نے شکست دے دی ہے اور وہ اب مکافات عمل کا شکار ہو چکا ہے اور اب اس ایجنٹ کے بعد ہم اسرائیل کو بھی شکست دیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ سیاست میں اتنی سخت الفاظ اس کا استعمال ہونا چاہیے؟ کیونکہ ابھی کل مولانا صاحب پی ٹی آئی کے ایک گروپ کے ساتھ وفد بھی تھے جس کے بعد جے یو آئی فے نہیں یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ یہ جو سیاسی ملاقات تھی, حالانکہ وہ پی ٹی آئی کہتی رہی کہ یہ سیاسی ملاقات نہیں تھی, یہ وہ صرف مذمت کر رہے تھے. آپ کو اس پہ حیرت ہو رہی ہے اس لیے حیرت ہو رہی ہے کہ ذرا سا آپ کا بھی کیریئر کا آغاز ہے نا. ہم نے پتہ نہیں کتنے جلسے جب یہ ٹی وی بھی نہیں ہوتا تھا اور ہمیں اس بات کی آزادی نہیں ہوتی تھی کہ ہم گھر میں بیٹھ کے جو ہے تقاریر سن سکیں, تو تقاریر میں اسی طرح کی گفتگو ہوتی آ رہی ہے. یہ صرف پاکستان کا نہیں ساؤتھ ایشیا کا مزاج ہے کہ جب یہ باتیں کرتے ہیں تو اس میں مطلب ہے کہ یہ اتنی زیادہ مبالغہ آرائی ہوتی ہے اور اس طرح کے الزامات ہوتے ہیں اور اتنا غصہ ہوتا ہے کہ اس میں اللہ دے اور بندہ لے والی بات ہوتی ہے نا, کہ آپ اپنے جو آپ کا مخالف ہوتا ہے اس کو آپ کسی بھی طرح سے گھٹیا کرنے میں, اس کے اوپر الزامات لگانے میں چوکتے نہیں, اور تمام جماعتوں میں یہ بات کامن ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہائے دیکھیں مولانا صاحب نے بڑی زیادتی کر دی, کیونکہ مولانا بھی زیادتی کا شکار رہے ہیں. یا ہم کہیں جی نون لیگ, مجھے یاد ہے میں نے جلسے کور کیے ہیں جب یہ ٹی وی نہیں ہوتا تھا اور اس طرح کا 24/7 ٹی وی نہیں تھا تو بڑی خوفناک تقاریر ہوتی تھی بے نظیر صاحبہ کے خلاف, بیگم نصرت بھٹو کے خلاف, اور ہم نے دیکھا کہ نون لیگ باقاعدہ کیمپین کیا کرتی تھی. کہتے ہیں نا فیک تصاویر ان لوگوں نے ہیلی کاپٹر سے گائی تھی, پورا ایک تاریخ ہے اس چیز کی, تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں. پھر یہ اسی طرح کی بات ہے کہ جو ترقی کے دعوے کرتے ہیں کہ جی ہم فلاں کام کر دیں گے فلاں کام کر دیں گے, کیونکہ نہیں کر سکتے. تو یہاں پر بھی آپ اس کو مبالغہ آرائی لیں. اب یہ مبالغہ آرائی کہ ہم اسرائیل کو ہرا دیں گے, بھئی پاکستان جو ہے مطلب ہے اخلاقی اور مطلب ہے پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک اور مطلب ہے ہیومنیٹیرین امداد کر سکتا ہے, کوئی مطلب ہے جنگ کا تبل تو نہیں بچا رہا پاکستان, اور کوئی بھی مسلم ریاست نہیں بچا رہی. یقیناً ہم سب کی جو دل کی دھڑکن ہیں وہ فلسطینی عوام کے ساتھ ہیں. تو پھر میں وہی عرض کروں گا کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں
وہ میاں روی سے بات نہیں کرتے اور یہ ان کی تاریخ ہے. اور لیکن مجھے اس پہ نہ تعجب ہوتا ہے نہ دکھ ہوتا ہے, کیونکہ ہم یہاں پہ ایک مورل پوزیشن لے آئے, کتنی بری بات کی انہوں نے اور نہیں کرنی چاہیے تھی, لیکن وہ کرتے رہیں گے کیونکہ ان کا جو کراؤڈ بیٹھا ہے اس کو بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے کہ جتنی سخت. مجھے یاد ہے جے یو آئی ایف کے جو ہم نے کچھ جلسے کور کیے تھے, ان کے بڑے اچھے آڈیٹر ہوتے تھے مولانا کے علاوہ. مولانا بجلی گھر ہوا کرتے تھے, مولانا حسن جان ہوا کرتے تھے, اس کو کہتے تھے فاتح ولی خان مولانا حسن جان, جب ان کا مرحوم ان کا نام اناؤنس ہوا کرتا تھا, اور وہ آ کے ایسی زبردست تقریر کرتے تھے کہ آپ بالکل حیران ہو جائیں. اور یہی باتیں ذوالفقار علی بھٹو ہو, پیپلز پارٹی کے لوگ ہوں, یہ جب بات کرتے ہیں تو وہ کوئی نو ہولڈز بارڈ والی بات ہوتی ہے نا. تو میں سمجھتا ہوں اس کو آپ اتنی سنجیدگی سے مت لیں, اور مولانا تنہا اس کے ذمہ دار نہیں ہے, سبھی ہم لوگ ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.